اما بعد، شاتے کونوں مکہ کی راہ دکھلاتا رہا، گمراہ نے شرک و توحید سکھلاتا رہا، پرچم اسلام آبر درخشاں کے روپ میں بتکدوں کی چار دیواری پر لہراتا رہا۔ اس گلی میں عصر حاضر کا فقیر بے مثال سنت خیر الورا کے زمزمے گاتا رہا۔ ملت اسلامیہ کے درخشندہ ستاروں، آج میں آپ کے سامنے اسلام کے ایک عظیم سپوت اور مسلمانوں کے ایک عظیم محسن کا ذکر خیر کرنا چاہتا ہوں، جس کے فیوز سے ایک عالم نے استفادہ کیا اور کر رہا ہے، جس کی بے باک زبان اور بے خوف قلم نے ہزاروں گمراہوں کو راہ ہدایت سے روشناس کرایا، اور جس کی بے مثال قیادت میں ملت اسلامیہ ہندیہ نے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی اور بے مثال قربانیاں پیش کی۔ میری مراد حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، یہ وہی مجاہد جلیل ہیں کہ جنہوں نے باطل کو مٹانے اور اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ حکومت برطانیہ نے ہندوستان پر غاصبانہ صدقہ جمایا، اسلام کو مٹا کر عیسائیت کی تبلیغ شروع کی، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، کئی لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، جن کے گھروں میں ہاتھی جھومتے تھے پھوٹا کٹورا لے کر در در کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ شاہی خاندان کی بیگمات بیٹی پھٹی چادریں سروں پر ڈال کر گھروں میں کھانا پکانے کی نوکری کرنے لگی۔ وہ پردہ نشین عورتیں جن کے دیدار سے چاند سورج ترستے تھے در در کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی۔ ہر طرف تباہی و بربادی کا دور رہا تھا، خون پالی کی طرح بہ رہا تھا، گلی کوچوں میں لاشیں اس طرح پڑی تھی کہ درندے اور پرندے دن دہاڑے نوچتے اور کھسوٹتے تھے۔ مسلمانوں کو خنزیروں کی کھالوں میں بند کیا جاتا تھا تو ہندوؤں کے منہ میں گائے کا گوشت ٹھوسا جاتا تھا۔ الغرض پوری داستان خون سے لبریز ہے۔ بالآخر عیسائیت کو مٹانے کے لیے دہلی میں ایک میٹنگ بلائی جاتی ہے۔ بصارت و بصیرت کا پیکر مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دور اندیش مشورے دیتا ہے، جس کے نتیجے میں ہندوستان میں عیسائیت کی ٹکر کے لیے فضا قائم ہو جاتی ہے۔ دوستو، اس عظیم ہستی نے عیسائیت کو مٹانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ شاملی کا میدان ہے، حق و باطل کی جنگ جاری ہے، آپ میدان جنگ کے کونے میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ حکومت برطانیہ کا ایک پٹھو موقع پا کر آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ قاسم تم نے بہت سر ابارا ہے، اب میری چمکی ہوئی تلوار تمہاری خبر لے گی۔ بے ساختہ مرد مجاہد کی زبان سے یہ الفاظ نکلتا ہے، یار کیا بت رہا ہے، اپنے پیچھے کی تو خبر لے۔ عقل سے گھوڑا انگریز جو ہی سر گھماتا ہے اور قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی تلوار بجلی کی طرح چمکتی ہے اور اس کو زمین پر تڑپا دیتی ہے۔ اسی جنگ میں موصوف کی کن پٹی پر گولی لگتی ہے، حالت جگر گو ہو جاتی ہے، کپڑے خون سے شرابور میں، مگر عزم و استقلال کا پہاڑ اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کہیں گولی کا نشان نظر نہیں آتا۔ حکومت برطانیہ نے ایک ناپاک سازش کی کہ ہندو قوم کو مسلمانوں کے مقابل کھڑا کیا۔ اس ملک ہندوستان میں مسلمانوں کو سیاسی اہمیت حاصل تھی، انگریزوں نے ہندو قوم کو آگے بڑھایا اور مسلمانوں کو گھٹایا۔ جب معاشی و سیاسی میدان میں ہندو قوم آگے بڑھی تو انہیں مذہب کی برتری اور بلندی سمجھائی اور ہندو مسلم کو آپس میں لڑایا۔ چنانچہ 1876 عیسوی میں شاہجہاں پور کے قریب چاندپور گاؤں میں میلہ خدا شناسی منعقد ہوتا ہے، عوام کا ذمہ غفیر جمع ہوتا ہے، پنڈت دیانند سرسوتی بھی حاضر ہوتا ہے۔ مناظر اسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو
حقانیت اسلام جتانے کا موقع ملتا ہے، عقل کا یہ پتلا اپنا موضوع سکن بناتا ہے اور میدان جیت لاتا ہے۔ دوستو، پنڈت دیانند نے اپنا مسکن روڈ کو بناتے ہوئے اسلام سے چھیڑ چھاڑ شروع کی، مختلف مقامات پر تقریروں کا سلسلہ شروع کر دیا اور قرآن پاک اور ارکان اسلام پر طرح طرح کے حملے کیے گئے۔ پنڈت جی کو مناظرے کی دعوت دی گئی، بہت کوشش کی گئی کہ پنڈت جی علماء کے سامنے اپنا جوہر دکھلائے، مگر وہ تیار نہ ہو سکا، جس کا واحد سبب یہ تھا کہ پنڈت جی مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی شاہجہاں پور کے میلے میں ان دھواں تقریروں کا بگوش خود سن چکا تھا، جنہوں نے عیسائیوں کو حواس باختہ کر دیا تھا۔ اس پہ یہ خوف طاری تھا کہ اگر مناظرے کی نوبت آ گئی تو سارا رات فاش ہو جائے گا۔ بلاخر پنڈت جی مناظرے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور شرط لگاتا ہے کہ مناظرہ مولوی قاسم سے ہوگا۔ وہ جانتا تھا کہ موضوع بیمار ہے، نہ وہ آئیں گے، نہ مناظرہ ہوگا، نہ ذلت کا سامنا ہوگا۔ موضوع کو جب اس کی اطلاع ملتی ہے تو کمزوری کے باوجود تیار ہو جاتا ہے اور پیادہ پا روٹ کی روانہ ہوتے ہیں۔ سرزمین روٹ کی زبان آج سے چیخ اٹھتی ہے، کس شعر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے، کس شعر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے، رنگ ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے۔ اسلامی فوج کا یہ سپاہی پنڈت جی کو مناظرے کا چیلنج کرتا ہے، لیکن وہ تیار نہیں ہوتا اور پیادہ پاروق کی سی روانہ ہوتے ہیں، مختلف تدبیروں سے لوگوں کو بہکاتا ہے۔ مسلمانان اسرار پر مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ وہاں پہنچ جاتے ہیں، پنڈت جی کو فرشتے نظر آتے ہیں اور مناظرہ سے انکار کر دیتا ہے، مگر علم و عمل کے پیکر مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ مختلف تقریروں میں اس کے تمام اعتراضات اور جوابات تفصیل سے بیان کر کے عوام کے ایمان کو بچایا اور غیروں کو حقانیت اسلام کا قائل ہونے پر مجبور کیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی کسی شکل میں اسلام اور مسلمانوں کو دشمن اسلام سے کوئی خطرہ درپیش ہوا، مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی خدا داد صلاحیتوں سے اس کو قلع کما کیا اور ہمیشہ باطل کو روپوش ہونے پر مجبور کیا۔ اللہ تعالی حضرت کو پوری امت کی جانب سے جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔